دیکھیے میری نظر میں یہ ووٹ غلط نہیں ہے، اور اگر کسی نے غلطی نہیں کی تو وہ میں اس لیے اگری کروں گی کہ شاید یہ غلطی پر مبنی نہیں تھے، یہ ووٹ جو سٹیمپ لگائی گئی ہے وہ یہی سوچ رہے ہیں کہ یہ صحیح ہے، اور اس میں ظاہر ہے کہ اس کے لیے تو یہ جو پولیٹیکل پارٹی جس کے کینڈیڈیٹ تھے گیلانی صاحب، ان کو کاوش کرنی چاہیے کہ اگر یہ غلطی نہ سمجھ کے ووٹ لگایا گیا ہے جس طریقے سے، تو پھر ان لوگوں کے ایفیڈیوٹ دیں جہاں بھی جس بھی عدالت میں جا رہے ہیں، ٹو پروو کہ انٹینشن کیا تھی ووٹر کی۔ اب جو قانونی سلسلہ ہے اس کے اندر تو بڑے ایک عدالت جو آرٹیکل 69 جس کو استعمال کر رہی ہے حکومت بار بار یہ کہنے کے لیے کہ پارلیمنٹ کے اندر کوئی بھی پروسیجر ہو وہ کسی عدالت میں کوسچن نہیں کیا جا سکتا، یہ اتنا سمپل نہیں ہے۔ اگر آپ آرٹیکل 69 کو دیکھیں تو اس میں خاص طور پہ اس بات کا ذکر کیا گیا ہے کہ کوئی ایسا شخص جو کوئی اتھارٹی استعمال کر رہا ہے انڈر دا کانسٹیٹیوشن کسی پروسیجر کو کنڈکٹ کرنے کے لیے، تو وہ شخص کسی عدالت کی جورسڈکشن میں نہیں آئے گا۔ یہ جو پریزائڈنگ آفیسر تھے یہ کسی کانسٹیٹیوشنل عہدے پہ نہیں ہے۔ ہاں اگر مثلا کوئی کارروائی چلا رہے ہیں سینٹ کے چیئرمین یا ڈپٹی چیئرمین، وہ تو یہ ڈیفینیشن ان کو اپلائی کر سکتی ہے۔ یہ پریزائڈنگ آفیسر جو تھے یہ کسی کانسٹیٹیوشنل عہدے پہ ایک کارروائی کو نہیں چلا رہے تھے۔ دوسری بات یہ ہے، اور وہ بڑی ظاہر بات ہے کہ آرٹیکل 69 پہ اگر کوئی ابہام بھی ہے کہ کیا پریزائڈنگ آفیسر جورسڈکشن میں آتے ہیں عدالت کی یا نہیں آتے، اور کیا جو پابندی ہے پارلیمنٹ کی کسی پروسیجر کو کوسچن کرنے کی ان کورٹ آف لا، تو کیا یہ جو الیکشن تھا چیئرمین سینٹ کا وہ کس قسم کے پروسیجر میں آئے گا، یہ سارا کام تو ان اینی کیس کسی عدالت نہیں کرنا ہے نا۔ یہ پی ٹی آئی نے یا پیپلز پارٹی نے یا نون لیگ نے یا میں نے یا آپ نے تو نہیں کرنا۔ اس بات کو طے کرنا کہ کیا یہ کسی عدالت کے دائرہ اختیار میں آتا ہے یہ معاملہ یا نہیں آتا، یہ بھی عدالتیں ہی طے کریں گی۔ اب کون سی عدالت طے کرے گی؟ ظاہر ہے الیکشن کمیشن کا تو اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، کیونکہ یہ کارروائی الیکشن کمیشن کے اختیار میں نہ تھی، نہ ایک الیکشن کمیشن نے کنڈکٹ کرائی ہے۔ سو دس واز این الیکشن ان سائڈ دا سینٹ، ناٹ فار دا سینٹ۔ سو یہ ان کے دائرہ اختیار میں تو تھا نہیں، تو الیکشن ٹریبیونل تو ان اینی کیس خارج ہو گیا ہے نا اس امکان سے۔ اب دو چیزیں ہو سکتی ہیں کہ یا تو سیدھا سپریم کورٹ میں جائے، اور کئی لوگوں کی یہ رائے تھی کہ سیدھا سپریم کورٹ میں جایا جائے، آرٹیکل 184(3) کو استعمال کیا جائے۔ میرا اپنا یہ خیال ہے کہ شاید جو ان کے وکلا ہوں گے وہ یہ فیصلہ نہیں کریں گے، کیونکہ 184(3) جو ہے وہ ذرا لمیٹڈ ہے، اور اس میں یہ بات تو درست ہے کہ اینی ایشو آف پبلک امپورٹنس، اور یہ بہت پبلک امپورٹنس کا ایشو ہے، مگر اس کو نیرو ڈاؤن جو خاص طور پہ اسپیسیفائڈ فنڈامنٹل رائٹس ایک چیپٹر میں ہیں آئین کے، اس پر انہوں نے اسپیسیفکلی نیرو ڈاؤن کیا ہوا ہے۔ اب وہ ذرا تھوڑا ان کے لیے مشکل ہو جائے گا کہ کون سا اسپیسیفک فنڈامنٹل رائٹ ہے جو کہ یہاں وائولیٹ ہوا ہے اور اس کو پبلک امپورٹنس کا ایک درجہ حاصل ہے۔ مگر 199 براڈ ہے، اور جو ہائی کورٹس کی جورسڈکشن ہے وہ زیادہ براڈ ہے۔ 184(3) بھی کام آ سکتا ہے، اور سپریم کورٹ یہ انٹرپریٹ زیادہ اپنی اس میں براڈلی کر سکتی ہے، کیونکہ رائٹ ٹو ووٹ جو ہے اور رائٹ ٹو ریپرزینٹیشن، ایون دو یہ چیپٹر 1 جو ہے کانسٹیٹیوشن کا اس میں نہیں ایکچولی کہا گیا، لیکن فنڈامنٹل رائٹس کا جو چیپٹر ہے، لیکن یہ تھرو آؤٹ دا کانسٹیٹیوشن یہ ایک فنڈامنٹل رائٹ ریکگنائزڈ ہے، اور ہماری عدالتوں نے اس کو ریکگنائز کیا ہوا۔ میں سمجھتی ہوں کہ آرٹیکل 199 زیادہ براڈ ہے، اور دیکھیے جہاں اتنا بڑا معاملہ ہوا ہے کہ ایک ووٹ ہے، اور اس میں عدالتوں نے پہلے بھی مختلف کانٹیکس میں یہ بات کہا ہے کہ ووٹر کی انٹینشن دیکھنی ہے آپ نے تکنیکی وجوہات کی بنیاد پر کسی کا رائٹ ٹو ووٹ جو ہے اس کو سلب نہیں کرنا اور اس کے ووٹ کو ریجیکٹ نہیں کرنا۔ سو جو ہمیں آپ لوگ دکھا رہے ہیں، میڈیا والے جو ووٹ دکھا رہے ہیں، میں نے تو وہ نہیں دیکھا، اس میں بڑا ظاہر ہے کہ اگر ایک خانے کے اندر کہا ہے کہ مہر لگائیں تو اس خانے کے اندر ہی مہر لگائی ہوئی ہے،
وہ کسی کے نام پر آ گئی ہے کیونکہ نام بھی کھانے کے اندر ہے تو دیٹ شوڈ ناٹ میک اٹ انویلڈ ووٹ. سو یہ تو ہماری اوپینین ہے نا, مگر بہرحال یہ ڈیسائیڈ کسی کورٹ نے کرنا ہے. اتنا بڑا پبلک امپورٹنس کا میٹر, آئی وڈ بی ویری سرپرائزڈ کہ اگر کوئی عدالت یہ کہے کہ ہمارا اختیار اس پر نہیں. جی, اور ہنا صاحبہ میں آپ کو یہ بھی یاد کرا دوں کہ 1987 کا جسٹس حلیم کی ججمنٹ بھی ہے شیر افغان صاحب کے کیس میں. اس میں انہوں نے بڑے واضح طور پہ کہا تھا کہ اگر مہر آگے پیچھے دائیں بائیں بھی لگ گئی ہے تو وہ ووٹ ویلڈ ہے. پریزائڈنگ افسر کی جو اس وقت رائے تھی اس کو مسترد کر دیا تھا کورٹ نے. تو وہ آپ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں کہ یہ پبلک امپورٹنس بھی, اور قانون مطلب رائٹ ٹو ووٹ جو ہے وہ اس کی سینکٹیٹی بھی تو ہے نا, ایک بڑی بہت بڑی سینکٹی ہے. اور یہ کبھی ہو نہیں سکتا کہ آپ نے جب اتنی بڑی کنٹروورسی ہو گئی ہے اور اتنا ابہام ہے اس ڈیسیجن پہ جو کہ ایک پریزائڈنگ آفیسر نے لیا ہے, تو کوئی عدالت اس پہ فیصلہ نہ دے سکے. میرا نہیں خیال کہ ایسا ہوگا. اگر ہوگا تو دس ول اماؤنٹ ٹو اے لاٹ آف کنٹروورسی ان دس کنٹری, اور بہت میرے خیال میں بیڈ فیلنگ کریٹ کرے گا. دوسرا, آرٹیکل 25 بھی ہے کانسٹیٹیوشن کا جو صرف اکوالٹی گارنٹی نہیں کرتا, ایکول پروٹیکشن آف دا لا بھی گارنٹی کرتا ہے. اگر عدالتوں نے کوئی فیصلے کسی حوالے سے بیلٹ کے اس قسم کے معاملے میں دیے ہیں تو پھر وہ پروٹیکشن اس شخص کو بھی حاصل ہوگی جو ایسی کسی کارروائی میں جس کا ووٹ ضائع کیا گیا ہے, جس کے اوپر کانسٹیٹیوشنل کوئی رہنمائی عدالت کر سکتی ہے. بالکل, تھینک یو. سولنگی صاحب میں آپ کی طرف بڑھتا ہوں. آپ نے سنی مزمل صاحب کا تبصرہ اور ہنا صاحبہ کی قانونی اور سیاسی دونوں کامنٹری. میں یہ چاہوں گا کہ آپ ایک تو اس پہ کامنٹ کریں جو کہ مزمل صاحب نے کہا کہ یہ جو ایک دن پہلے نواز شریف صاحب نے تقریر کر کے 3 اہم افسران جو ہیں ان کا نام بھی لے دیا اور سخت باتیں بھی کر دیں, کیا وہ اثر انداز ہوا اس فیصلے کے اوپر؟ اور دوسرا یہ کہ یہ اتنا باچڈ اپ معاملہ کیوں بنا دیا گیا ہے اس کو؟ ایک سیدھا سادہ الیکشن جو تھا اس کو اگر دوبارہ کورٹ نے اپروو بھی کر دینا تو اس پوری جو ہے پروسیس اس کا کیا فائدہ؟ شکریہ. پہلے تو میری جو معلومات ہے, تجزیہ نہیں, میری معلومات یہ ہے کہ وہ 7 افراد جنہوں نے یوسف رضا گیلانی صاحب کے نام پر ٹھپا لگایا, کسی طور پہ بھی اس ووٹ کو ضائع کرنے کے لیے نہیں کیا. ان لوگوں نے ان ہدایات پر عمل کیا جو ان کو اپنی پارٹی اور پارلیمانی اجلاس میں ان کو دی گئی تھی. لہذا نہ ان کا مقصد اس ووٹ کو خراب کرنا تھا, نہ ان کا مقصد یوسف رضا گیلانی کو ہرانا تھا.